اسمان پہ چلی گئی، کیونکہ لوگ بیوقوف نہیں ہیں. ایک بڑے دانشور نے ایک دفعہ کہا تھا کہ تھوڑی دیر آپ سب کو پاگل بنا سکتے ہیں، لیکن سارا وقت کوئی بھی سب کو پاگل نہیں بنا سکتا. تو اگر کسی کا خیال ہے کہ چینل کو پیسے دے کے لفافوں کے ذریعے ڈرا دھمکا کے آپ انفارمیشن کو کنٹرول کر لیں گے اور لوگوں کو دھوکہ دے دیں گے، وہ وقت گزر گیا ہے. اور میں یہ نام لینا چاہتا ہوں یہ صحافیوں کے، کیونکہ مجھے بار بار جو چیزیں سامنے ہماری آئی ہیں. اب ارشد شریف، اس کے اوپر ایف آئی آر کٹوا دی ہے. ارشد شریف جس طرح اس کی فیملی بیک گراؤنڈ ہے، فوجی بیک گراؤنڈ سے، وہ سارے جانتے ہیں ارشد شریف اس کا بھی کوئی قیمت نہیں ہے ضمیر کی. اس کو جس طرح ہراساں کیا جا رہا ہے کہ اس کا کسی طرح منہ بند ہو جائے. صابر شاکر وہ ملک چھوڑ کے چلا گیا. صابر شاکر کو کوئی آج سے تو نہیں وہ صحافت کر رہا ہے، 20 سال سے کر رہا ہے، ہم سب جانتے ہیں اس کو. وہ ملک چھوڑ کے چلا گیا. اور میں سبی ابراہیم اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. جمیل فاروقی نوجوان ہے، اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. ایک کوئی بات کر دے، کال آ جاتی ہے ان نون نمبر سے کہ یہ نہیں کرو گے تو ہم یہ کر دیں گے، نہیں تو ایف آئی آر آ جائے گی. عدنان عادل وہ، اور میں عارف حمید بھٹی، میری بڑی تنقید کرتے عارف حمید، لیکن عارف حمید اس کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ تمہیں اب یہ کر دیں گے. اور ڈاکٹر محیط پیر زادہ یعنی وہ کوئی غدار ہے، اس کے اوپر اس کو خوف ڈرایا جا رہا ہے. اور میں سیاست پی کے کا خاص طور پہ کہنا چاہتا ہوں، ایک عدیل نوجوان ہے، وہ کینیڈا چلا گیا ہے کیونکہ اس کو اتنا انہوں نے خوف ڈرایا اور دھمکایا ہے. ہمارا ارسلان، ہمارے تحریک انصاف کے وہ سوشل میڈیا کے ہیڈ، ان کے گھر میں چلے گئے. ان کی وہاں ماں تھی، ان کی بہنیں تھیں، وہ وہاں اس کا کزن آیا ہوا تھا، اس کو 15-20 لوگ اندر گھس گئے، اس کو مارا پکڑ کے، خوف پھیلایا ہوا. پھر ہمارے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ، وہ یوٹیوبرز، ٹک ٹاکرز، وہ میرے پاس آئے، وہ کوئی بات کرنے، وہ اسی دوران میں آئے، ان کو کال چلی گئی وہاں سے، او کہ آپ نے یہ نہیں کہنا، وہ نہیں لکھنا. دیکھیں بات سنیں، میں آج یہ سوال پوچھتا ہوں سب سے، اپنی قوم سے، اور میں اپنی جوڈیشری سے سوال پوچھتا ہوں، کیا پاکستان میں فنڈامنٹل رائٹ سسپینڈ ہو گئے ہیں؟ پہلے بتا دیں کیا مارشل لاء لگ گیا یہاں؟ کہ یہ کون سی آئین اجازت دیتا ہے ان چیزوں کا؟ یہ تو میں نے آپ کو گنایا ہے. میری جو اپنی پارٹی ہے، جو کیمپین پہ نکلا ہوا ہے، جو 20 حلقوں میں، وہاں جا کے جی وہ موزم جو تو یہ اس کے اوپر ایف آئی آر کاٹ دی. ایک شرافت لڑکا ہے، وہ ہماری کیمپین کر رہا تھا، اس کو، وہ پیسے والا آدمی ہے، 40,000 روپے کی چوری کے کیس میں اس کو اندر جیل میں ڈال دیا. وہ وہاں سے نکلا، پھر اس کو جیل میں پکڑ کے ڈال دیا جب وہ اس میں ایک کیس میں فارغ ہوا. یعنی یہ کیا کوشش ہو رہی ہے؟ میں پھر سے اپنی ادب سے، اپنی عدلیہ سے پوچھتا ہوں کہ کیا ملک میں فنڈامنٹل رائٹ سسپینڈ ہو گئے ہیں؟ 25 مئی کو جب ہم نکلے ایک پرامن احتجاج کے لیے، اور ہماری ساری تاریخ ہے پرامن احتجاج کی. ابھی جو سیٹرڈے کو ہم نکلے ہیں، کتنی پبلک نکلی ہے پرامن احتجاج میں؟ لوگوں کو غصہ بہت ہے، لیکن جب ایک پولیٹیکل پارٹی پرامن احتجاج کرتی ہے تو یہ ایک ملک میں کیوس سے بچتا ہے ملک. 25 کو انہوں نے کیا کیا؟ جس طرح یہ عورتوں رات کے 2 بجے عورتیں تھیں، کوئی ایک سین میرے ذہن میں رہتا ہے، وہ ایک 10 سال کی بچی اور اس کی ماں، اور وہ رو رہی ہیں کھڑی ہو کے کہ پولیس وہاں گھس گئی صبح کے 2 بجے ان کے گھر. پھر ایک 11 سال کے بچے کو پولیس پکڑ کے لے کے جا رہی ہے کیونکہ اس کا باپ گھر میں نہیں تھا. کیا یہ مقبوضہ کشمیر ہے؟ کیا یہ فلسطین ہے؟ فلسطینیوں سے ہو رہا ہے؟ کون سی دنیا میں ایک اپنی حکومت اپنے لوگوں سے وہ کرتی ہے جس کی کوئی تاریخ ہی نہیں ہے؟ بتائیں، ہماری کوئی تاریخ ہے انتشار کی؟ ہم ہمیشہ قانون کے بیچ میں رہے ہیں، ہم نے ہمیشہ قانون کی حکمرانی پہ چلے ہیں. ہم جب فیملیز کو بلاتے ہیں، اور آپ نے دیکھنا جتنی خواتین آتی ہیں اور فیملیز آتی ہیں ہمارے جلسوں پہ، تو کیا وہ انتشار کے لیے ہم بلاتے ہیں ان کو؟ ان کے اوپر جس طرح 25 کو انہوں نے ظلم کیا، جس طرح پاکستان کی پولیس نے اور رینجرز نے جس طرح لوگوں کے اوپر ٹیئر گیسیں کی، ربر بلٹس چلائی، عام لوگ تھے، شہری تھے، عورتیں دیکھ رہے تھے سامنے، بچے بے ہوش ہو رہے ہیں، عورتیں بے ہوش ہو رہی ہیں. جس طرح
लिबर्टी चौक में कौन सी क़यामत आ गई थी, वो लोग जमा हुए, वहाँ जाके उनके ऊपर शेलिंग कर दी। तो हमने सुप्रीम कोर्ट को भी अप्रोच किया, हमें तो कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो मैं आज सारी कौम के सामने एक बात कहना चाहता हूँ कि देखिए, ये जो टैक्टिक्स है ना, फैशिस्ट, खौफ फैला के, डरा के लोगों को, ये चोरों को हमारे ऊपर मुसल्लत करने के लिए, मैं पहले तो सारी कौम को आज एक चीज़ कह दूँ। देखें, इस्लाम की तारीख़ में एक बहुत दर्दनाक वाक़या, सबसे दर्दनाक वाक़या क्या था? हज़रत इमाम हुसैन की शहादत। वो क्या हुआ था? कूफा के लोग यजीद के जुल्म से डर के वो उनकी मदद करने नहीं आए। कूफा के लोगों को पता था कि हज़रत इमाम हुसैन राय हक पे हैं, उन सबको पता था। खौफ की वजह से उन्होंने इतना बड़ा इस्लाम की तारीख में सानिया होने दिया, और वो सारी ज़िंदगी पछताए। तो मैं आज सारी कौम को कहना चाहता हूँ कि हर दौर के यजीद आते हैं, और यजीद लोगों को गुलाम ही बनाते हैं खौफ के ज़रिए। जो ये कोशिशें हो रही हैं, FIRs, मेरे ऊपर 15 FIRs कटी हुई हैं, हमारी सारी सीनियर लीडरशिप, दहशतगर्दी के केस हमारे ऊपर किए हुए हैं, और ये सिर्फ एक वजह से कि हम कहीं डर के तो चुप करके बैठ जाएंगे। देखें, मैं आज अपनी कौम के सामने ये कहना चाहता हूँ कि देखें, मैं चुप हूँ जब से ये हुआ सब कुछ, मुझे तो सब पता है कि किसने क्या किया। मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी कौम के लिए कि मैं चाहता हूँ मेरे मुल्क को नुकसान ना पहुँचे, मैं चुप करके बैठा हूँ। मैं कोई बात नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है किस तरह ये सारी